اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اور نہیں ہوں میں اٹھانے والا مجلس سے مومنوں کو، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ قالو تو کہنے لگی قوم، لئن لم تنتہ یا نوح، اگر باز نہ آئے آپ اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو البتہ آپ ہو جائیں گے سنگسار کیے ہوں میں سے۔ قال رب ان قومی کذبون، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس فیصلہ فرما میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ، ونجنی اور مجھے نجات دے، ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کیا، بعد الباقین باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور مہربان ہے۔ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایمان کی، توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، جب کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تو کمی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے پیشے کمزور ہیں، ان کے کام ہلکے ہیں، کوئی درخوان ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے۔ آپ یوں کریں، آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ جائیں گے، یعنی ہم مہذب لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ان چھوٹے لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، میں اپنی مجلس سے ان کو نہیں اٹھا سکتا، میں ان کو اٹھانے والا نہیں ہوں۔ یہی تو لوگ ہیں، اگرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، پیشے کے اعتبار سے کمزور ہیں، جانی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ایمان لانے والے تو ہیں، ساتھ دینے والے تو ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان انا الا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں کھول کر، اگر میری بات کو مان لو گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو آخرت کے عذاب کے اندر پھنس جاؤ گے، یہ آپ کی مرضی ہے، دل چاہے تو بات کو مان لو، نہیں دل چاہتا تو نہ مانو، میرا جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ پھر قوم والوں نے یہ کہا اے نوح، اگر آپ باز نہیں آتے ان کاموں سے، آپ آئے روز ہمیں پریشان کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہو، اگر آپ ہمیں پریشان کرنے سے باز نہیں آتے تو پھر سن لو، لتکونن من المرجومین، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، سنگسار کیے ہوں میں سے آپ بن جائیں گے، پھر پتھر مار مار کے آپ کو مار دیں گے۔ جب قوم نے یہ کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اور ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ ہود کے اندر ہے کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن،
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام جب ملا کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا آپ کی قوم میں سے وہ ایمان لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کو تھوڑی محنت تو نہیں تھی، 1-2 دن 1 سال 2 سال تو نہیں تھی، 100 سال بھی نہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دن رات لوگوں کو اسلام کی، اللہ رب العزت کے پیغام کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن روایات کے اندر آتا ہے 80 یا 82، اور بعض روایات میں 84 تک کی تعداد ملتی ہے۔ بہرحال جتنی بھی آپ وہ تاریخ کے ورق پلٹ لیں، 100 کی تعداد پوری نہیں ملتی کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہوں، اسلام قبول کیا ہو۔ جب اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ قوم نے بھی جھٹلا دیا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ففتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، واضح فیصلہ فرما دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ نہ چھوڑ زمین کے اوپر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بہت زیادہ پریشان کیا نا قوم نے، تو اس وقت یہ کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کے اوپر کوئی نہ چھوڑ کافر جو آپ کو نہیں مانتے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان، وَنَجِّنِی، اور مجھے نجات دے، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے ایمان لانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا سیلاب کی صورت کے اندر، پانی کی صورت کے اندر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ سورۃ ہود کے اندر تفصیل سے واقعہ گزر چکا۔ اس کشتی کے اندر پھر ایمان لانے والے اور جانور جو اللہ کی طرف سے جن کو حکم تھا ان کو بٹھایا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے نا، تو ان کا بیٹا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا وہ باہر تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ ایک پدری، ایک باپ کی ایک جو شفقت اور محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے کشتی کے اندر سوار ہو جا، بڑے پیار سے بڑی محبت سے یہ کہا۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں پتری، اے پیارے بیٹے، بڑے پیارے انداز سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پانی سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کسی کو کوئی پناہ نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا آج، الا من رحم ربک، مگر جس پر آپ کا رحم فرمائے بس وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ الا من رحم، جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ تو لیکن پھر بھی وہ سوار نہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا بعد والے تمام لوگوں کو، جتنے بھی باقی لوگ تھے سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب سارے کے سارے تباہ ہو گئے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ کا منکر ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، بلکہ سارے کے سارے بس وہی بچ گئے تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، عبرت ہے، بعد کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو جس نے بھی نبی کی بات کو جھٹلایا اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اکثریت ایمان نہ لانے والوں کی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر 6 ارب 7 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے 1 ارب بمشکل ایمان لانے والے ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ 1 ارب کے اندر پھر دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ایمان والوں کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے، جیسے قادیانی ہے، مسلمان تو نہیں ہے لیکن شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کو نکال دیں، روافظ ہیں، ان کی تعداد کو نکال دیں تو 1 ارب سے بھی کم، بہت تھوڑی تعداد کے اندر لوگ بچتے ہیں جو ایمان لانے والے۔
پھر ان ایمان لانے والوں میں صحیح العقیدہ لوگ جن کے عقیدے درست ہیں پھر وہ تھوڑے ہیں. پھر عملی اعتبار سے جو ظاہراً اور عملاً مسلمان ہیں ان کی تعداد پھر بہت تھوڑی ہے. مخلص اللہ رب العزت کے پیارے ان کی تعداد پھر بہت تھوڑی ہے. تو بہت تھوڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. اس لیے فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ رب العزت کا بھی یہی فیصلہ کہ بے شک آپ کا رب غالب ہے اور مہربان ہے. جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے گا اللہ اس کے لیے مہربان ہے، اور جو اللہ رب العزت کا انکار کرے گا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلائے گا، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کا قہر ہے، اللہ رب العزت کا غصہ ہے. اللہ رب العزت صحیح ایمان کی توفیق